میں تمہیں پھر بتا رہا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ کینٹی اسے پھر پیٹنے لگا۔ ٹام کی ماں شہزادے سے لپٹ گئی اور شہزادے کو بچانے کے لیے خود مار کھانے لگی۔ شہزادے نے اسے کہا، نیک عورت، تم میرے لیے کیوں مار کھاتی ہو؟ اس جلاد کو آج اپنی سی کر لینے دو۔ جلاد کا لفظ سننا تھا کہ کینٹی اور اس کی ماں دونوں مل کر شہزادے کو پیٹنے لگے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے جرم میں دونوں بہنوں اور ٹام کی ماں کی بھی خوب پٹائی کی۔ جب وہ خود ہی تھک گئے تو ہامتے کامتے سونے کے لیے چلے گئے۔ جب دادی اور گھر کے مالک کے خراٹے گونجنے لگے تو بیچاری ٹام کی ماں اپنے درد چھپاتی شہزادے کے پاس آئی، اسے پیار کیا، اس کے لیے روٹی کا جو ٹکڑا چھپا کر رکھا تھا اسے دیا۔ اس پٹائی سے شہزادے کا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اس کی بھوک مر چکی تھی۔ وہ اس بہادر، مہربان اور صابر عورت سے بہت متاثر ہوا۔ کالی روٹی کے ٹکڑے کو چکھا تو اس کا منہ بن گیا۔ اس نے شہزادوں کے پورے وقار کے ساتھ ٹام کی ماں کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے لیے مار برداشت کی تھی۔ بیچاری عورت کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا ٹام پاگل ہو گیا ہے۔ وہ بیچاری چپکے چپکے آنسو بہاتی اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگی۔ بہت دیر تک وہ جاگتی سوچتی رہی۔ پھر اچانک اس کے دل نے اسے شبے میں ڈال دیا کہ یہ لڑکا جو ٹام کا ہم شکل ہے ہو بہو ٹام ہے، اس کا اپنا ٹام نہیں۔ وہ اس کے لیے بہت محبت، بہت ترس اور رحم اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، پھر بھی محسوس کرنے لگی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ سوچنے لگی تھی، میں کس طرح جان سکوں کہ یہ میرا ٹام نہیں ہے؟ پھر اسے اپنے بیٹے کی ایک عادت یاد آئی۔ ہزاروں بار اس نے دیکھا تھا کہ جب سوتے میں ٹام کے چہرے پر روشنی آتی تو وہ سوتے میں اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے اوپر رکھ لیتا تھا۔ یہ اس کی خاص عادت تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، شہزادہ جو درد و تھکان کے باعث سو گیا تھا اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس نے ہاتھ کا سایہ کر کے ایک موم بتی روشن کی اور اس کی روشنی شہزادے کے چہرے کے قریب کر دی۔ شہزادہ سویا رہا۔ اس نے ٹام کی طرح اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ کیا۔ بیچاری عورت کا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر یہی امتحان لیا۔ شہزادہ سوتا رہا۔ ہزاروں بار کی عادت کو اس نے نہ دہرایا تو بیچاری عورت کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کا بیٹا ٹام نہیں ہے۔ وہ سوچنے لگی، میرا ٹام کہاں ہے؟ اور کیا یہ چیتڑوں میں لپٹا ہوا زخموں سے چور چور لڑکا یہ کون ہے؟ اور پھر وہ چونکی۔ شہزادہ سوتے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو گئی۔ شہزادہ سوتے میں اپنے ملازم ولیم کو بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا یہ خواب ہے ولیم یا حقیقت؟ ایک فقیر شہزادہ اور ایک شہزادہ فقیر بن گیا۔ اب میں کیسے محل میں آؤں؟ ٹام نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے محل میں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ گداگر ہے، اصلی شہزادہ نہیں۔ اس سے اس کی سزا میں دوں گا۔ اب بیچاری عورت کو یقین آ گیا کہ یہ ٹام نہیں ہے، اور پھر اسی وقت دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دینے لگا۔ شہزادہ بھی اٹھ گیا۔ کینٹی چیخا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، پولیس تمہیں پکڑنے آ رہے ہیں، تمہاری چوریوں کا پتہ مل گیا ہے، یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ۔ کینٹی نے آواز پہچان لی، یہ اس کے ساتھی کی آواز تھی۔ 5 منٹ بعد ہی کینٹی اپنے کنبے کو گھسیٹتا ہوا مکان سے باہر لے آیا۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اسے پھنکارتے ہوئے کہا، پاگل، غور سے سنو، اپنا اصلی نام اب کسی کو نہ بتانا۔ جب تک یہ لوگ ہم سے دور نہیں ہوں گے ہم اپنا کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے۔ اگر بھاگ دوڑ میں ہم بچھڑ جائیں تو لندن برج کے علاقے میں پہنچ جانا، سنا؟ وہاں سے کچھ دور ایک دکان ہے، وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرنا۔ اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ اس علاقے کے سارے جرائم پیشہ بھاگ رہے تھے۔ اس بھگدڑ میں شہزادے نے زبردستی کینٹی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ قیامت کی رات تھی۔ محل سے نکلنے کے بعد شام سے اب تک اس پر کئی بار قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ زخموں سے چور وہ ہمت کر کے بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے اسے خیال آیا کہ جیسے بھی ہو اسے گلڈ ہال پہنچنا چاہیے جہاں اس کے اعزاز میں ضیافت دی جانے والی ہے۔ پھر اسے ٹام کا خیال آیا اور شہزادہ غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ اس فقیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، خود میری جگہ شہزادہ بن کر عیش کر رہا ہوگا۔ میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ ہاں، وہ شہزادہ بن کر گلڈ ہال ضرور آئے گا۔ گلڈ ہال روشنیوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ انسانوں کا بڑا ہجوم وہاں جمع تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر بھی لوگ جمع تھے۔ ایک جشن کا سما تھا۔ ٹام شاہی اور شاندار لباس پہنے گلڈ ہال میں موجود تھا۔ یہ اس کے لیے ایک ناقابل یقین، حیران کن شاندار منظر تھا۔ لارڈ میئر نے اس کا ولی عہد کی حیثیت سے زبردست استقبال کیا تھا۔ لندن شہر کے معززین سرخ جگہ پہنے اس کے سامنے بار بار آ کر جھک کر سلام کر کے اپنی خوشنودی اور اپنی فرما برداری کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ نقارچی نقارے بجا رہے تھے، بیگل بج رہے تھے۔ ٹام کو اونچی شاہی کرسی پر بٹھایا گیا۔ شہر کا بڑے سے بڑا آدمی اس کے حضور مؤدب کھڑا تھا۔
جب ٹام کی خدمت میں ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے اس کا جامع صحت پیش کیا گیا اور وہ آداب کے مطابق اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہاں موجود ہر شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ولی عہد کی صحت کا جام دعائیہ کلمات سے پیا گیا اور ولی عہد شہزادہ زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد ولی عہد کی تفریح کے لیے طرح طرح کے کھیل تماشے اور پروگرام پیش کیے گئے۔ ایسے لمحوں میں جبکہ ہجوم لطف اندوز ہو رہا تھا، ولی عہد شہزادہ ایڈورڈ ہجوم میں راہ بناتا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں ولی عہد ہوں۔ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ گندے چیتڑوں میں ملبوس گندا خستہ حال لڑکا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ولی عہد ہے۔ وہ اس کو تنگ کر رہے تھے، ہاتھ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ ولی عہد اپنے آپ کو انتہائی بے بس اور مجبور محسوس کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی نہیں جو میرا سہارا بنے، لیکن میں سچ کہتا ہوں، میں ہی ولی عہد ہوں۔ اس وقت جبکہ لوگ اس کو چھیڑ رہے تھے، مار رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک شخص آگے بڑھا۔ وہ شخص مائلز ہینڈن تھا۔ اس نے شہزادے کو تنگ کرنے والے لوگوں کی گرفت سے نکال کر بلند آواز میں اعلان کیا، تم شہزادے ہو یا نہیں، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم ایک بہادر لڑکے ہو۔ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں تمہارا دوست ہوں اور میں ثابت کر دوں گا کہ میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ ہجوم میں سے کوئی چیخ کر بولا، لو بھائی، ایک اور شہزادہ آ گیا، اس کی حالت تو دیکھو۔ ایک دوسرے نے طنز کیا، جیسا وہ شہزادہ ویسا یہ بھکاری شہزادہ۔ وہ شہزادے کو پھر چھیڑنے اور مارنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ہینڈن نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور بولا، خبردار جو کسی نے اسے چھونے کی کوشش کی۔ ایک شخص ہنستا ہوا آگے بڑھا تو ہینڈن نے اسے سمجھایا، لیکن وہ شہزادے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہینڈن نے تلوار سے اس پر وار کیا تو وہ دھڑام سے ہجوم کے درمیان گرا اور لوگ چیخنے لگے، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے، اسے قتل کر دو۔ سارا ہجوم مشتعل ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ ہینڈن واقعی مضبوط اور قوی آدمی تھا۔ اس نے جلدی سے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر ولی عہد ایڈورڈ کو اپنے بازو پر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار لہرانے لگا۔ ہجوم چھٹ گیا۔ ہینڈن شہزادے کو اٹھائے جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا تھا تیز بھاگنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں اب رکنا اس کے اور اس لڑکے کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ شاہی تقریب میں اس بدنظمی کو دیکھ کر فوج کے گھڑ سوار دستے نے حرکت کی کہ ہجوم کی بدنظمی پر قابو پایا جا سکے۔ یہ ہینڈن کے لیے اچھا موقع تھا۔ اس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ شہزادے ایڈورڈ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ عین اسی وقت گھوڑے پر سوار ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، راستہ دو، راستہ دو، میں شاہی قاصد ہوں۔ اس لمحے ہینڈن شہزادے کو لے کر وہاں سے نکل چکا تھا اور پھر شاہی قاصد کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ دیا گیا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ جاننا اور سننا چاہتے تھے کہ شاہی قاصد اس لمحے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ شاہی قاصد اونچی مسند پر پہنچا۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، بادشاہ سلامت مر گئے۔ سب لوگوں نے خبر سن کر اپنے سر بادشاہ سلامت ہنری ہشتم کے احترام میں جھکا لیے۔ چند لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد کسی نے نعرہ لگایا، نیا بادشاہ زندہ باد۔ بیچارے ٹام کے لیے پھر ایک بے حد مشکل وقت تھا۔ بڑے لارڈ اور شہر کے معززین اس کے سامنے آ کر جھک رہے تھے۔ اس نے لارڈ ہرٹ فورڈ کی طرف دیکھا جس نے ٹام کی پریشانی بھانپ کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا، اب آپ ولی عہد نہیں ہیں بلکہ اپنے والد بادشاہ ہنری ہشتم کی وفات کے بعد اب آپ انگلستان کے بادشاہ اور حکمران ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اب قانون ہے۔ انگلستان کے نئے بادشاہ کی حیثیت سے آپ پہلا حکم جاری کریں۔ ٹام کے لیے سب کچھ پھر حیران کن اور ناقابل یقین تھا، تاہم لارڈ ہرٹفورڈ بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اپنا پہلا حکم اسی تقریب میں صادر کرے۔ ٹام سوچنے لگا، محل میں شہزادہ ایڈورڈ کی جگہ رہتے ہوئے اس نے ایک بات بہت غور سے سنی اور سمجھی تھی کہ لارڈ نارفوک نے کوئی سازش نہیں کی تھی اور بادشاہ ہنری ہشتم کو اس سے ذاتی دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے اس کی موت کا فرمان پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا تھا۔ ٹام کے کان میں یہ بات بھی پڑ چکی تھی کہ اگر شہزادہ ایڈورڈ کو کچھ ہو جائے تو پھر تخت کا وارث نارفوک ہوگا، لیکن اب چونکہ وہ شہزادہ ایڈورڈ کی جگہ فرائض انجام دے رہا تھا اور اب لارڈ نارفوک کے بادشاہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور انگلستان کی رعایا کی اکثریت لارڈ نارفوک کو بے گناہ سمجھتی تھی، اس لیے ٹام نے اپنا پہلا فرمان اس کے بارے میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لارڈ ہرٹفورڈ سے پوچھا، کیا واقعی میں جو کہوں گا وہ پورا ہوگا؟ ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حکم اور قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا پہلا حکم یہ ہے کہ لارڈ نارفوک کی موت کی سزا کا فیصلہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ ہجوم نے یہ الفاظ سنے اور پھر انہیں کئی لوگوں نے دہرایا اور سب لوگ خوش ہو گئے۔ وہ نئے بادشاہ کی دانائی اور امن پسندی سے خوش ہو کر نعرے لگانے لگے، بادشاہ انگلستان، بادشاہ معظم ایڈورڈ زندہ باد۔
ہجوم سے نکل کر اپنا تعاقب کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ لندن کی تنگ و تالیک گلیوں سے گزر رہے تھے جب ایڈورڈ نے ان نعروں کی آواز سنی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، تو میں بادشاہ بن گیا ہوں؟ میں کیسے عجیب حالات سے گزر رہا ہوں، لیکن میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ ہینڈن کو کیا معلوم کہ وہ جس لڑکے کو ہجوم سے بچا کر نکال کر لایا ہے وہ اس وقت ولی عہد تھا اور اب انگلستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ تو اسے اپنے ساتھ آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا۔ وہ لندن برج کے علاقے میں جا پہنچے۔ جھاڑیوں سے دامن بچاتے وہ چلتے جا رہے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب علاقہ تھا، لندن برج کا علاقہ، جہاں ٹوٹے پھوٹے مکان تھے، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی اور چاروں طرف غربت دکھائی دیتی تھی۔ یہاں غربت کی گود میں بچے آنکھ کھولتے اور یہیں بڑے ہو کر مر جاتے۔ یہ لوگ ہمیشہ نادار اور جاہل رہتے تھے، جرائم بھی کرتے تھے، کیونکہ پیٹ تو بہرحال بھرنا ہی پڑتا ہے۔ اس علاقے سے کچھ فاصلے پر جنگل تھا اور پھر دیہات کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس علاقے کے غریب لوگوں پر شہر کی بجائے دیہات کے اثرات زیادہ گہرے تھے۔ ہینڈن اس علاقے میں واقع ایک سرائے میں رہتا تھا۔ ایڈورڈ اور ہینڈن اس سرائے کے قریب تھے کہ ہینڈن کو اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی، تو آخر کار تم آ گئے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تم بہت ڈھیٹ ہو، تمہیں ابھی اور سبق سکھانا پڑے گا، تمہاری ہڈیوں کو پٹائی کی ضرورت ہے۔ ہینڈن سمجھ گیا کہ بات کرنے والا اس کے ساتھ آنے والے لڑکے سے مخاطب ہے۔ ہینڈن نے مڑ کر کہا، اتنی تیزی نہ دکھاؤ، تم بہت سخت باتیں کر رہے ہو، اس لڑکے سے تمہارا کیا واسطہ ہے، کون ہو تم؟ ٹام کے والد نے جواب دیا، کینٹی۔ ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرو، سنو یہ میرا بیٹا ہے۔ ایڈورڈ نے غصے سے کہا، یہ جھوٹ ہے۔ ہینڈن نے ایڈورڈ کی طرف دیکھا۔ جس لہجے میں اس نے کینٹی کو جھوٹا کہا تھا اس سے ہینڈن بہت متاثر ہوا تھا۔ تم نے جو کہا وہ مجھے سچ لگتا ہے، تم اس کے بیٹے ہو یا نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شخص تمہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا۔ تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ بادشاہ ایڈورڈ نے فوراً جواب دیا، میں چلوں گا، میں اسے نہیں جانتا اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ہینڈن نے کہا، تو پھر فیصلہ ہو گیا؟ میں دیکھ لوں گا تم اسے کیسے لے جا سکتے ہو، کینٹی نے کہا۔ میں اسے طاقت سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ہینڈن نے اسی لمحے اپنی تلوار کے نیام پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو پھر تم اپنی طاقت آزما دیکھو، یہ میری حفاظت میں ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ طاقت آزمانا چاہتے ہو تو پھر آؤ سامنے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کینٹی اس جانباز ہینڈن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کے تیور ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا لعنتیں بھیجتا ایک طرف چلا گیا۔ ہینڈن ایڈورڈ کو ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھ کر سرائے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ کھانا لے کر اوپر آ جائے۔ اس کے کمرے کی حالت خراب تھی، پلنگ پرانا اور بھدا تھا۔ ایڈورڈ نے بھدے پرانے بستر پر قبضہ جمایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا، ننگے پیر چل چل کر اس کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ کینٹی اور اس کی ماں کی پٹائی سے اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ اس تمام تر خستہ حالی کے باوجود وہ بادشاہ تھا۔ اس نے بادشاہوں کی طرح ہینڈن کو حکم دیا، جب کھانا لگ جائے تو مجھے جگا دینا، اور یہ کہتے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ ہینڈن مسکرانے لگا، وہ اس لڑکی کی بہادری اور عادات پر حیران ہو رہا تھا۔ کس بے تکلفی سے اس نے اس کے بستر پر قبضہ جما لیا تھا، جیسے یہ اس کا اپنا بستر ہو۔ پھر وہ کس طرح سے حکم دیتا ہے اور ذرا بھی تشکر اور احسان مندی کا اظہار نہیں کرتا، جیسے میں نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ ہینڈن نے اپنے آپ سے کہا، یقیناً اس لڑکے کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے تو اپنے آپ کو ولی عہد بتا رہا تھا۔ خیر، یہ بہت بہادر ہے اور میں اس کا دوست اور محافظ بنوں گا۔ مجھے یہ گستاخ اور بے تکلف لڑکا اچھا لگ رہا ہے۔ میں جس حد تک ممکن ہوگا اس کی ضرورتوں کا خیال رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کا بیمار ذہن اسے یہ باور کرا چکا ہے کہ یہ شہزادہ اور ولی عہد ہے، اور اب جبکہ بادشاہ سلامت فوت ہو گئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا۔ یہ بھی خوب رہی۔ ایک ملازم کمرے کے اندر داخل ہوا، وہ کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے کھانا میز پر چنا اور کرسیاں پاس رکھ کر چلا گیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو بادشاہ ایڈورڈ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور چاروں طرف نگاہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، اوہ کیسا برا خواب تھا۔ پھر اس کی نظر ہینڈن پر پڑی اور اسے یاد آیا کہ اس شخص نے اس کا ساتھ دیا ہے اور مہربانی کی ہے۔ ایڈورڈ نرمی سے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر وہ اٹھا اور چلتا ہوا کمرے کے کونے میں گیا جہاں منہ دھونے کا بیسن تھا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہینڈن نے کہا، کھانا گرم ہے، آؤ کھانا کھائیں، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ بڑی حیرت سے ہینڈن کی طرف دیکھا۔ ہینڈن اس کی اس نگاہ سے حیران ہوا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ میں منہ ہاتھ دھونا چاہتا ہوں۔ ہینڈن نے خوش مزاجی سے جواب دیا، مجھ سے اجازت لینے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہاں جو کچھ ہے اسے اپنا سمجھو اور استعمال میں لاؤ۔ اس کے باوجود جب وہ کھڑا رہا تو ہینڈن نے پوچھا، اب کیا ماجرا ہے؟ ایڈورڈ نے اسے حکم دیا، میرا منہ ہاتھ دھلاؤ، زیادہ باتیں نہ کرو۔ ہینڈن نے پہلے زوردار کہکا لگایا، پھر یکدم سنجیدہ ہو کر اپنے آپ سے کہا، یہ لڑکا بیمار ہے،
ویسے اس کی حرکتیں بالکل بادشاہوں جیسی ہیں. پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ادب اور احترام سے ایڈورڈ کا ہاتھ منہ دھلایا. ہاتھ منہ دھو کر ایڈورڈ میز کی طرف بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا. ہینڈن بھی کھانے کے لیے کرسی پر بیٹھا تو ایڈورڈ نے فوراً حکم دیا, خبردار اٹھ جاؤ, جانتے نہیں کہ بادشاہ سلامت کے سامنے نہیں بیٹھا جاتا. ہینڈن بیچارہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے دل میں کہا, یہ تو واقعی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا ہے, لیکن چلو میں اس سے مایوس نہیں کروں گا. ہینڈن اٹھ کر ایڈورڈ کی کرسی کے پیچھے ادب سے کھڑا ہو گیا, جیسا بادشاہ کے ملازم کھڑے ہوتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے ایڈورڈ نے پوچھا, تو تمہارا نام مائلز ہینڈن ہے؟ جی حضور, میرا یہی نام ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی کہانی سناؤ. کیا تمہارا تعلق اچھے خاندان سے ہے؟ ہینڈن نے ادب سے جواب دیا, ہاں حضور, میرے والد ایک نواب ہے اور جاگیردار. ہینڈن ہال کینٹ کے علاقے میں ہماری جاگیر ہے. خوب, بیان کرتے رہو, ایڈورڈ نے کہا. میرے والد بہت مہربان شخص ہیں. میں لڑکا ہی تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میرے 2 اور بھائی بھی ہیں. آرتھر بڑا ہے جو میرے والد کی طرح نیک اور فیاض ہے, اور ہیو دوسرا بھائی, لیکن وہ بہت کمینہ, دھوکے باز, ظالم اور سانپ کی طرح زہریلا ہے. وہ ہمیشہ سے ایسا ہے. آخری بار کئی برس پہلے جب میں نے اسے دیکھا تو وہ 19 برس کا تھا اور ایک سانپ کی طرح ہی زہریلا تھا. میری ایک کزن ہے, ایڈتھ اس کا نام ہے. جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تو وہ 16 برس کی تھی, اور اب اسے دیکھے 10 برس تو ہو ہی گئے ہیں. وہ بہت خوبصورت تھی. ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اس وقت سے اسے میرے بڑے بھائی آرتھر کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا. لیکن آرتھر کو ایک دوسری دوشیزہ سے محبت تھی. آرتھر کو امید تھی کہ کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا جب وہ والد سے بات کر کے اس دوشیزہ سے شادی کرنے کی اجازت حاصل کر لے گا جسے وہ چاہتا ہے. یہ ایڈتھ ہماری کزن ایک دولت مند ارل کی بیٹی ہے اور ساری جائیداد کی وارث بھی ہے. ہیو اسے اس لیے چاہنے لگا تھا کہ وہ اس کی جاگیر اور دولت پر قبضہ جمانا چاہتا تھا. چونکہ ہیو چھوٹا ہے اس لیے وہ ہمارے والد کا بڑا چہیتا تھا. وہ والد کو ورغلاتا رہتا تھا اور ہمارے والد اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے کیونکہ وہ بہت بڑا چاپلوس ہے. اسے میٹھی باتوں سے اپنا مطلب نکالنا آتا ہے. میرا مزاج شروع سے ہی تیز ہے, اس لیے والد میرے مزاج کی تیزی کی وجہ سے بھی مجھ سے کھینچے رہتے تھے. ادھر میرا چھوٹا بھائی ہیو میرے خلاف میرے والد کے کان بھرتا رہتا تھا. وہ میری چھوٹی سی غلطی کو پہاڑ بنا کر بتاتا. وہ جانتا تھا کہ آرتھر کو کسی اور سے محبت ہے, اس لیے وہ میرے خلاف باتیں کر کے یہ چاہتا تھا کہ کہیں میری اور ایڈتھ کی شادی نہ ہو جائے. میرے والد نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں جنگوں میں حصہ لوں, گھر سے چلا جاؤں. اس طرح میرے مزاج کی تندی ختم ہو جائے گی اور میں دانا بن جاؤں گا. میں اپنے والد کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا. میں تو دل سے چاہتا تھا کہ میرے والد کے دل میں میرے خلاف جو غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں وہ دور ہو جائیں. میرے والد نے مجھے 3 سال کے لیے گھر سے بھیج دیا. میں نے ان 3 برسوں میں کئی مارکوں میں حصہ لیا, کئی لڑائیوں میں بہادریوں کا مظاہرہ کیا. میری بدقسمتی کہ آخری مارکے میں مجھے دشمن نے قیدی بنا لیا اور 7 برس تک میں قید رہا. ایسی زمین دوز کوٹریوں میں قید رہا جہاں تازہ ہوا بھی نہیں آتی تھی. بالآخر میں اپنی ہمت اور جرأت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو کر لندن پہنچا. اب مجھے معلوم نہیں کہ ان 10 برسوں میں ہمارے گھر اور خاندان پر کیا بیتی ہے. میرے حالات خراب ہیں لیکن میں اپنا حق حاصل کر کے رہوں گا. حضور, بس میری اتنی سی کہانی ہے. ایڈورڈ نے بڑے شاہانہ انداز سے کہا, ہاں واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن میں تمہاری تمام مصیبتیں ختم کر دوں گا. یاد رکھو, یہ ایک بادشاہ کا وعدہ ہے. ہینڈن کی زندگی کی داستان سننے کے بعد ایڈورڈ پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے بھی اپنی پوری کہانی ہینڈن کو سنا دی. ہینڈن نے دل میں کہا, کچھ بھی ہو یہ لڑکا ہے بہت ذہین. دیکھو تو کیسی زبردست کہانی گھڑ کر مجھے سنا دی. یہ کتنا مظلوم ہے. دماغی بیماری نے اسے کیا سے کیا بنا دیا ہے. میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا. حالات بہتر ہوتے ہی اس کا علاج کراؤں گا. مجھے یقین ہے جب یہ دماغی بیماری سے آزاد ہوا تو بڑا نام کمائے گا, اور تب میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ یہ بڑے نام والا شخص میرا بنایا ہوا ہے. کم عمر بادشاہ کہہ رہا تھا, تم نے میری حفاظت کی, مجھے شرمندگی سے بچایا, بلکہ میری زندگی بچائی. تم نے تاج برطانیہ کی حفاظت کی. اس کا تمہیں بہت بڑا انعام ملنا چاہیے, کیونکہ ایسے خدمت کا صلہ بڑا ہی ہوتا ہے. تم اپنی ایک خواہش بیان کرو, ہم اپنے شاہی اختیارات کو بروئے کار لا کر اسے پورا کریں گے. اس نے کہا, حضور بادشاہ سلامت, میں تو آپ کی رعایا ہوں. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جس کا مجھے انعام ملے, لیکن چونکہ حضور انتہائی فیاضی کا اظہار کرتے ہوئے اسرار فرما رہے ہیں, اس لیے میں اپنی یہ خواہش عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے حضور میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے, حتیٰ کہ جب حضور بادشاہ سلامت اپنا دربار لگائیں تو مجھے دربار میں بھی کرسی پیش کی جائے. یہ کہہ کر ہینڈن ادب سے گھٹنوں کے بل جھک گیا. کمسن بادشاہ ایڈورڈ نے شاہانہ انداز میں حکم دیا, اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. تمہاری خواہش انوکھی ہے, لیکن ہم بادشاہ کی حیثیت سے وعدہ کر چکے ہیں, اس لیے تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے.
تم ہی نہیں بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی جب تک انگلستان کی حکومت قائم ہے ہمارے بعد میں آنے والے بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے. ہمارے دربار میں جب سب عمرا وزراء اور درباری کھڑے ہوں گے تمہیں اور تمہارے وارثوں کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی جائے گی. ہمارا یہ فیصلہ انگلستان کی تاریخ کا حصہ بنے گا. ہینڈن نے اٹھ کر کمسن بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور دل میں کہنے لگا میری چال کامیاب رہی. اب میری ٹانگوں کو تو آرام نصیب ہوگا. واقعی یہ لڑکا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے. بہرحال یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. میں اس کا خیال رکھوں گا, اس کی حفاظت کروں گا اور اس کا علاج کراؤں گا. کم عمر بادشاہ ایڈورڈ اور ہینڈن دونوں کو شدید نیند آ رہی تھی. ایڈورڈ پھر بے تکلفی سے بستر پر لیٹ گیا تھا. ہینڈن سوچ رہا تھا میں کہاں سوؤں, کیا کروں. ایڈورڈ نے جیسے اس کے خیالات بھانپ لیے اس نے حکم صادر کیا تم دروازے کے پاس سو گے اور پہرا بھی دو گے. وہ تھکا ماندہ تو تھا ہی, ایسی لمبی نیند سویا کہ دوپہر کے وقت آنکھ کھلی. دیکھا تو ایڈورڈ جاگ رہا تھا. سردی سے بیچارے ہینڈن کا جسم اکڑ رہا تھا. اس نے ایڈورڈ کو مخاطب کر کے کہا جناب آپ ابھی سو جائیں, آپ کو نیند کی ابھی بہت ضرورت ہے. مجھے باہر کچھ ضروری کاموں کے لیے جانا ہے, آپ آرام کریں, میں جلدی لوٹ آؤں گا. ہینڈن نے دیکھا کہ ایڈورڈ پھر سو گیا ہے. وہ چپکے سے وہاں سے کھسک گیا. 30-40 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایڈورڈ کے لیے لباس پکڑا ہوا تھا. یہ لباس وہاں رکھ کر وہ پھر چلا گیا اور جب وہ دوبارہ واپس آیا تو ایڈورڈ وہاں موجود نہیں تھا. ہینڈن نے آس پاس تلاش کیا, پھر نیچے اتر کر سرائے کے مالک کو جا پکڑا اور اس سے بڑی سختی سے ایڈورڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا آپ کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد ایک لڑکا آیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ اس لڑکے کو اپنے پاس بلوا رہے ہیں جو آپ کے کمرے میں ہے. میں اس پیغام لانے والے لڑکے کو ساتھ لے گیا. لڑکے نے اسے کہا کہ آپ اسے لندن برج کے آخری کونے میں بلا رہے ہیں اور وہ جلدی چلے. وہ اس پیغام لانے والے لڑکے کے ساتھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. ہینڈن سمجھ گیا کہ یہ ایک چال چلی گئی ہے اور یہ اسی شخص کی چال ہے جو ایڈورڈ کو اپنا بیٹا بتا رہا تھا. اس نے سرائے کے مالک سے پھر پوچھا کہ وہ پیغام لانے والا لڑکا اکیلا تھا, اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا. اس نے جواب میں بتایا کہ وہ اکیلا تھا. پھر اسے کچھ یاد آیا اور وہ کہنے لگا ہاں میں نے ایک فقیر کو بھی دیکھا تھا لیکن وہ سرائے سے دور رہا. ہینڈن کا شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا. وہ سرائے کے مالک کو کچھ ہدایات دے کر تیزی سے ایڈورڈ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. ٹام کا گداگر باپ کینٹی بڑے زوروں میں تھا. وہ گداگروں کے خاص گروہ کو جمع کر چکا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو گداگری بھی کرتے تھے لیکن دراصل وہ چوری چکاری کو زیادہ ترجیح دیتے اور اس میں بہت طاقت تھے. ٹام کے باپ نے گہری چال چلی تھی. وہ ایڈورڈ کو ہی اپنا بیٹا ٹام سمجھتا تھا, اس لیے اس نے سرائے پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اس کی چال کامیاب رہی. ایڈورڈ جو ہی سرائے سے باہر اس لڑکے کے ساتھ آیا کینٹی نے اسے دبوچ لیا اور پھر وہ ایڈورڈ کو مارتا گھسیٹتا اپنے ساتھ لے گیا. ایڈورڈ پھر مصیبت میں پھنس گیا تھا. ایڈورڈ مجبور تھا. ایک معمولی سے شوق کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی زندگی اجیرن کر لی تھی. وہ تو ٹام کے کپڑے پہن کر فقیر کے روپ میں ایک آدھ دن کے لیے لندن کے گلی کوچوں کی سیر کرنا چاہتا تھا اور عام بچوں کی طرح آزادی سے کھیلنا کودنا چاہتا تھا. لیکن اب وہ خود گداگر سمجھ لیا گیا تھا, بلکہ چوروں اور مجرموں کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا. ٹام کے باپ کینٹی نے اس کی خوب پٹائی کی, پھر اسے چالاک گداگر چوروں کی منڈلی کے سپرد کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے دیہات میں چوریاں کرائی جائیں. ہینڈن جس وقت اسے تلاش کر رہا تھا ایڈورڈ چوروں کے گروہ کے ساتھ دیہات میں پہنچ گیا تھا. وہ جو بادشاہ تھا اس نے وہ کچھ دیکھا جو بادشاہ کی حیثیت سے کبھی نہ دیکھ سکتا. اس نے دیکھا کہ دیہات کتنے گندے ہیں, دیہاتی کتنے غریب ہیں اور کیسے برے حال میں زندگی بسر کرتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال بھی نہیں. اس نے دیکھا کہ جب چوروں کا گروہ کسی دیہاتی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ کتنے خوفزدہ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کتنا مجبور اور بے بس پاتے ہیں اور لٹ جاتے ہیں. دیہات کے کسانوں کی غربت اور لاچاری دیکھ کر کم عمر بادشاہ ایڈورڈ کا دل رونے لگا. لیکن وہ تو خود مجبور تھا, کوئی اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا اور اب تو وہ ایسے کڑے حالات سے گزر رہا تھا کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. ہاں وہ دل میں ارادے باندھتا تھا کہ جب وہ محل میں پہنچے گا جھوٹے دغاباز ٹام کو سزا دے کر خود تخت پر بیٹھے گا تو ان غریب کسانوں کے دکھوں کا مداوا کرے گا, ان کی زندگیوں کو آسودہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. ایڈورڈ ہر لمحے چوکس رہتا, تلاش میں رہتا کہ موقع ملے تو کسی طرح فرار ہو جائے, اور یہ موقع اسے ایک شام مل گیا. وہ چوروں کی منڈلی سے آنکھ بچا کر بھاگ نکلا. اسے نہ راستے کا علم تھا نہ منزل کا, لیکن وہ جنگل میں بھاگتا چلا گیا. اس کی ٹانگوں نے جواب دینا شروع کر دیا. وہ ہانپنے لگا لیکن وہ بھاگتا رہا. وہ کہیں چھپنا, پناہ لینا اور آرام کرنا چاہتا تھا, لیکن دور دور تک کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. اسی لمحے سے ہینڈن کی یاد آئی. وہ دل سے دعا کرنے لگا کہ ہینڈن اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے. اس سے کیا معلوم تھا کہ خود ہینڈن اس کی تلاش میں اسی جنگل میں خاک چھان رہا تھا. اور پھر ایڈورڈ کو جنگل میں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا. تیزی سے اس کی طرف لپکا
وہ جھونپڑے نما مکان میں داخل ہوا جس کے پہلے کمرے میں سے کوئی بھی دکھائی نہ دیا. کچھ دیر وہ اسی کمرے کے ننگے کھردرے فرش پر بیٹھا سانس لیتا رہا. اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ گھر کسی مجرم کا نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. وہ بڑی احتیاط سے پنجوں کے بل خاموشی سے چلتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف بڑھا. اس نے اس کمرے میں ایک راہب کو دیکھا. ایڈورڈ نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک ایسے گھر میں آ نکلا ہے جہاں دنیا کو ترک کرنے والا ایک مقدس راہب رہتا ہے. اس راہب کو جیسے اس کی آمد کا علم ہو گیا تھا. اس نے ایڈورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا, اندر آ جاؤ, لیکن اندر آنے سے پہلے اپنے سارے گناہ باہر چھوڑاؤ, کیونکہ تم جس زمین پر کھڑے ہو یہ مقدس اور پاک ہے. کم عمر بادشاہ ایڈورڈ اندر داخل ہوا. راہب اس کو گھور رہا تھا. تم کون ہو؟ ایڈورڈ نے جواب دیا, میں بادشاہ ہوں. خوش آمدید بادشاہ, آگے آ جاؤ. راہب عجیب حرکتیں کرنے لگا. اس نے آتش دان میں کچھ لکڑی ڈالی, ہاتھ ملنے لگا. یوں لگتا تھا جیسے اچانک اسے بخار چڑھ گیا. وہ کہہ رہا تھا, خوش آمدید, آؤ, تم یہاں ٹھہر سکتے ہو, خدا کی عبادت کر سکتے ہو. ہم تمہیں کھانے کو جڑی بوٹیاں دیں گے اور تمہارے جسم سے برائی اور گناہوں کو نکالنے کے لیے, اسے پاک کرنے کے لیے روزانہ تمہارے جسم کی توازے کوڑوں سے کریں گے. ہم تمہیں پہننے کے لیے بالوں کا لباس دیں گے. یہاں تمہیں پینے کے لیے صرف سادہ پانی ملے گا. ہاں, یہاں تمہیں سکون ملے گا. تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے. ایڈورڈ خوفزدہ ہو گیا. اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ راہب جو دنیا چھوڑ کر اس جنگل میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے ایک جنونی راہب ہے. ایڈورڈ اپنی قسمت کو کوسے بغیر نہ رہ سکا. پہلے وہ چوروں اور اچکوں کے چنگل میں پھنس گیا اور اب وہ ایک پاگل اور جنونی راہب کی قید میں تھا. راہب بولتا جا رہا تھا. یکدم اس پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑا. وہ عجیب طرح سے بولتا, ہاتھ لہراتا, چیختا چلاتا کمرے سے نکل گیا اور جاتے جاتے اس نے دروازہ بند کرنے سے پہلے کہا, تم یہیں ٹھہرو گے. میں تمہاری ایسی تواضع کروں گا جو تم عمر بھر یاد رکھو گے. ایڈورڈ بے حد خوفزدہ ہوا. اب وہ قیدی تھا اور قیدی بھی ایک جنونی راہب کا. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. تھوڑی دیر میں راہب واپس آ گیا. اس نے پوچھا, کیا تم بادشاہ ہو؟ کہاں کے بادشاہ ہو؟ ایڈورڈ نے جواب دیا, ہاں, میں انگلستان کا بادشاہ ہوں. انگلستان؟ تو کیا ہنری ہشتم مر گیا؟ ہاں, افسوس کہ وہ انتقال کر گئے. میں ان کا بیٹا ہوں. راہب کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا. اس نے کہا, کیا تم جانتے ہو کہ یہ ہنری ہشتم تھا جس کی وجہ سے ہم بے گھر ہو گئے؟ ایڈورڈ بیچارہ کیا جواب دیتا. راہب جوش میں اٹھا. پھر اس نے ایک بڑا چھرا اٹھایا اور مسکرانے لگا. وہ بہت خوش تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. ایڈورڈ خوف سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اسے راہب کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے, جو بڑی خوشی سے چھرے کو پتھر پر رگڑتے تیز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, یہ تیز ہو رہا ہے, یہ بہت تیز ہو رہا ہے. پھر وہ اچانک غضب میں آ گیا. یہ بادشاہ ہنری کا بیٹا ہے. اس کے باپ نے ہمیں تباہ کیا. اب وہ جہنم میں ہوگا اور اس کا بیٹا بھی. وہ زور زور سے ہنسنے لگا. پھر یکدم سنجیدگی سے کہنے لگا, اگر وہ مردود بادشاہ نہ ہوتا تو میں آج پوپ ہوتا, انگلستان کا سب سے بڑا پادری. لیکن خیر, اب بھی کم نہیں, میں فرشتہ ہوں. پھر وہ ہاتھ میں چھرا پکڑے اچھل کر کھڑا ہوا اور جہاں ایڈورڈ بیٹھا تھا اس کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. وہ ہانپ رہا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. پھر وہ بولا, آدھی رات ہو چکی ہے, تم چیخو گے تو یہاں کون سنے گا؟ اور اس سے پہلے کہ ایڈورڈ سنبھل سکتا, اس نے ایک رسی سے اس کے دونوں ٹخنے باندھ دیے. ایڈورڈ نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح بچ جائے, لیکن ناکام رہا اور پھر وہ چیخنے لگا. ایڈورڈ کی چیخیں دور دور تک پھیل گئیں. راہب دیوانہ ہو رہا تھا. وہ بادشاہ کے بیٹے نئے بادشاہ کو قتل کر کے بدلہ چکانے کا پختہ عزم کر چکا تھا. جنگل میں ہینڈن نے چیخوں کی آواز سنی اور فوراً پہچان گیا کہ یہ چیخیں اسی لڑکے کی ہیں. اور پھر جب وہ اس جھونپڑے نما مکان کے قریب پہنچا تو اس نے پھر چیخ سنی اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا. ہینڈن نے بند دروازے کو زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا. اسے یہ علم نہ ہو سکا کہ اب چیخوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی تھی. جنونی راہب نے ایڈورڈ کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے خاموش کر دیا تھا اور پچھلے دروازے سے جنگل میں ایک جگہ چھپا دیا تھا. راہب نے دروازہ کھولا اور غصے سے پوچھا, کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ ہینڈن نے پوچھا. لڑکا کہاں ہے؟ لڑکا؟ کون لڑکا؟ یہاں کوئی لڑکا نہیں ہے. ہینڈن نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور تیزی سے اندر داخل ہوا. اس نے پہلے کمرے کو دیکھا, پھر دوسرے کمرے میں گھس گیا. اس کمرے میں بھی وہ لڑکا نہیں تھا. ہینڈن نے ایک بار پھر تلاشی لی اور پھر اسے عقبی دروازہ دکھائی دیا. وہ اسے کھول کر باہر نکلا تو سامنے جنگل تھا. وہ ایڈورڈ کو پکارنے لگا. رسیوں میں بندھا ایڈورڈ ہینڈن کی آواز سن کر خوش ہو گیا. اس نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو ہلانا شروع کیا اور یہ آواز سن کر ہینڈن اس طرف لپکا اور پھر تاریکی میں اس نے بندے